وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر دوسروں کی زمینوں کو ہڑپنے والے لوگوں، اے دنیا کے اندر دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے والے لوگوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیاوی زندگی سے تم محبت کر کے تم لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے ہو، جس دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے تم صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے ہو، جس دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اسی دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ جس دنیاوی زندگی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس دنیاوی زندگی کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے تم بھاگ رہے ہو، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت یہ ہے، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک دن تمہیں دھوکہ دینے والی ہے، یہ ایک دن تمہیں دنیا کے اندر یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ کر کے جانے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جس نے اس دنیا کے اندر اسی دنیاوی زندگی کے لالچ میں اپنی زندگی کو گزارا اور 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر دولتوں کو اکٹھا کرنے میں لگایا، دولتوں کو جمع کرنے میں لگایا، دنیا کے اندر جنت بنانے کے لیے اپنی زندگی کو گزاری اور اس دنیا کے اندر بڑی سی بڑی محلیں بھی تعمیر کی۔ لیکن ایک وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرشتے جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے، جب وہ فرشتے آئے تو اسی بلڈنگ کے اندر، اسی محل کے اندر اس انسان کے جو ہے جسم سے روح پرواز ہو گئی، جس محل کو بنانے کے لیے اپنی 50 سال کی زندگی کو لگا دیا، جس محل کو بنانے کے لیے اور جس محل کو قائم کرنے کے لیے ایک انسان نے اس دنیا کے اندر 50 سال کی زندگی کو لگا دیا، 60 سال کی زندگی کو لگا دیا، دولتیں جمع کر لی اس دنیا کے اندر، بینک بیلنس بھی کر لیا، اور وہ بینک بیلنس نہ جانے کتنے انسانوں کے خون کر کے ایک انسان نے جمع کیا، نہ جانے کتنے کے حق، نہ جانے کتنے کے حقوق کو تباہ کر کے، نہ جانے کتنے کی زمینوں کو ہڑپ کر کے مال اور دولت کو اکٹھا کیا۔ لیکن جب آخری وقت آیا تو وہ انسان اپنی قدموں کے نیچے ان ساری کی ساری دولتوں کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ جس دنیاوی زندگی کو حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم اور آپ غلط راستے کی طرف جاتے ہیں اور حقوق العباد کو ملحوظ نہیں رکھ سکتے، ہم دوسروں کے حق کے اوپر جو ہے ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کے جو ہے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے، ہم نے کتنے ایسے لوگوں کا مشاہدہ بھی کیا دنیا کے اندر، آپ لوگ بھی کیے ہوں گے، آپ کے سماج کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر کتنے ایسے امیر جو آج 1-2 گز زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اس نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو بھی اکٹھا کیا تھا، زمین و جائیداد کو بھی اس دنیا کے اندر جو ہے خریدا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوئی، فرشتے آئے، اس انسان کے جسم سے بھی روح کو نکال کر کے لے کے چلا گیا۔ وہ انسان اپنی نظروں سے اس گھر کے چھت کو دیکھتا ہوا رہ گیا جس چھت کو بنانے کے لیے ایک انسان نے 50 سال کی زندگی لگا دی، جس انسان نے اس دنیا کے اندر 40 سال کی محنت کو اس محل کو بنانے کے لیے لگایا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب وقت آیا تو اسی گھر کے اندر جو ہے اپنے آخری سانس لی اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے اور یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور ہم کتنے ایسے انسانوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ایک انسان دوسروں کی زمینوں کو ہڑپتا ہے، دوسروں کے مال کو کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے،
لیکن اس کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی بلائیں نہیں آتی ہے، دوسروں کے اوپر ناجائز ظلم کرتا ہے، ناجائز طریقے سے ایک انسان کو ستاتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے دنیا کے اندر عذاب نہیں آتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، کتابوں کو جب آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کتابوں کے اندر کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جن واقعات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور ناجائز طریقے سے کسی کو تھپڑ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر اسے چکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا اسے اسی دنیا کے اندر دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک واقعے کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حقوق العباد ایک اتنی بڑی چیز ہے اور حقوق العباد ایک اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اگر ایک انسان اس کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی اسے اس کا خامیازہ اور دنیا کے اندر بھی اس کے جو نقصانات ہیں اس دنیا کے اندر بھی مل سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن ملے گی، یہ تو طے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک واقعے کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کو علامہ مالک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو کلابہ ایک تابعی میں سے تھے۔ ابو کلابہ جو ایک تابعی میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ملک شام کے بازار کے اندر گیا، میں نے وہاں پر ایک انسان کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، جس کا پاؤں بھی کٹا ہوا تھا، ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے اور پاؤں بھی کٹا ہوا تھا، اور وہ انسان اپنی زبان سے کچھ جملے ادا کر رہے تھے، وَإِلَٰهُ وہ انسان اپنی زبان سے یہ جملے ادا کر رہے تھے۔ میں اس انسان کے پاس گیا، ہائے آگ ہائے آگ وہ انسان چلا رہا ہے۔ میں اس انسان کے پاس جاتا ہوں اور میں اس انسان سے سوال کرتا ہوں، میں اس انسان سے پوچھتا ہوں کہ انسان بتا تیری یہ حالت کیسے ہوئی، تمہارے یہ دونوں ہاتھ کیسے کٹ گئے، تمہارا پاؤں کیسے کٹ گیا؟ وہ انسان جواب دیتا ہے کہ میں کیا بتاؤں یہ حالت میری کیسے ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو کلابہ کہتے ہیں کہ وہ انسان بتانا شروع کرتا ہے کہ جب آپ پوچھتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ نتیجہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عذاب میرے اوپر کیوں آئی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ جب صحابیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا تھا، جب بنوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا، میں ان حملہ آوروں کے ساتھ تھا، اور جب میں ہم لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لاٹھی کو برسایا، وہیں پر اس کی بیوی نائلہ موجود تھی۔ اس کی بیوی چلاتی ہے، اس کی بیوی چیختی ہے، اے ظالموں میرے شوہر کے اوپر لاٹھی نہ برساؤ، اے ظالموں میرے شوہر کو نہ مارو۔ جب اس کی بیوی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتی ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور اس کی آواز میرے کان کے اندر گرا گزرتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس عورت کو ایک تھپڑ رشید کر دیتا ہوں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو ایک تھپڑ رشید کر دیتا ہوں، ایک تھپڑ مار دیتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنے میں بد دعا دے دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہے، قطع اللہ یدیک ورجلیک، بد دعا دے دیتی ہے کہ پروردگار عالم اس انسان نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تھپڑ مارا ہے، پروردگار عالم تو اس کے دونوں ہاتھ کو کاٹ دے، پروردگار عالم تو اس کے دونوں پاؤں کو بھی کاٹ دے، اے پروردگار عالم تو اسے دنیا کے اندر اندھا بنا دے، پروردگار عالم اور اسی جہنم کے اندر داخل کر۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ ہتھ کٹا انسان بیان کرتا ہے، وہ ہتھ کٹا انسان کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بد دعا دیتی ہے، وہیں سے جو ہے یہ اثرات نظر آنے لگے۔ کچھ دن کے بعد میرا ہاتھ بھی کٹ گیا، کچھ دن کے بعد میرے پاؤں بھی کٹ گئے، اور کچھ دن کے بعد میرے عام عینی کا میرے آنکھ سے بینائی بھی ختم ہو گئی، میرے آنکھ سے روشنی بھی ختم ہو گئی،
آج مجھے جس حالت کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آج جو میری حالت ہے یہ اسی بد دعا کی وجہ سے ہے۔ میں نے ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر تھپڑ کو مارا تھا، میں ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر تھپڑ کو برسایا تھا، میں ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر ظلم کیا تھا، جس کا بدلہ مجھے ملا اس نے بد دعا دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول کر لیا، اور آج میں دنیا کے اندر وہ ساری کی ساری انجام کو پا چکا ہوں جو بد دعا اس کی بیوی نے مجھے دیا تھا۔ اس کی بیوی نے بد دعا دی تھی کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے، میرا ہاتھ بھی کٹ گیا، تیرا پاؤں بھی کٹ جائے، میرا پاؤں بھی کٹ گیا، آنکھ جو ہے بے نور ہو جائے، آنکھ سے روشنی بھی ختم ہو جائے، آنکھ سے روشنی بھی ختم ہو گئی، اور اب باقی یہ ہے کہ میں جہنم کے اندر جانا باقی ہے۔ اب جو ہے باقی صرف یہی ہے کہ میں جہنم کے اندر چلا جاؤں، ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، بس باقی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ میں جہنم کے اندر چلا جاؤں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ چیز جو ہے جب ابو کلابہ سنتے ہیں، جب ابو کلابہ اس چیز کو سنتے ہیں کہ اس نے جو کیا اور جس طرح کے ظلم ایک انسان کے اوپر ناجائز طریقے سے کیا اور جو بد دعا دی وہ ساری کی ساری بد دعائیں پوری ہو گئی، پھر ابو کلابہ کہتے ہیں کہ سحقاً، تو دور ہو جا، تو اسی لائق ہے، تو نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا بدلہ اسی دنیا کے اندر دے دیا۔ تم نے کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے کسی کو تھپڑ مارا اور کسی کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بد دعا کی اور وہ بد دعا قبول ہوئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہاری یہ حالت ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور مظلوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت میں اپنے مقدمے کو دائر کر دیتا ہے کہ پروردگار عالم یہ انسان ظالم ہے، میں مظلوم ہوں، اس انسان نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یاد رکھنا اس جو ہے بد دعا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ بد دعا سیدھا عرش الہی سے ٹکراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ یاد رکھنا اے ظالموں، اے دنیا کے اندر دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والوں، یاد رکھنا ایک مظلوم کی بد دعا جب عرش الہی سے ٹکراتی ہے تو عرش الہی کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے، اور یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لے تو تمہاری جو منصب ہے، جس عہدے کے بیس پر تم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہو، یاد رکھنا تمہاری سلطنتیں برباد ہو سکتی ہے، تمہارے عہدے جو ہے اس دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے منصب جو ہے اس دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں، اگر ایک مظلوم کی دعا جو ہے اگر قبول ہو جائے تو میرے عزیز ساتھیوں یہ مظلوم کی بد دعا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کی جو ہے پکار کو سنے گا، اور ایک انسان نے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان ایسا بھی ہوگا، کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے جس نے اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو ہڑپا ہوگا، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے سب کی گناہوں کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو ہی کل قیامت کے دن نظر رحمت کی امید لگائے ہوئے بیٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی طرف رحمت اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا، اس انسان سے کہے گا کہ جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کی زمین کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس کے مال کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا، اگر وہ معاف کر دے گا تو میں بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر وہ انسان بخش دے گا، اگر وہ انسان معاف کر دے گا جس کی زمین کو تو نے ہڑپا ہے، جس کے مال کے اوپر تم نے ناجائز قبضہ کیا ہے، اگر وہ معاف کر دے گا تو میں بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا اور تمہیں جنت کا مستحق بناؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں
कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान रहमत की नजर और रहमत नजर के लिए तरस जाएगा, रहमत और रहमत की उम्मीद लगाए हुए बैठेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि जा सबसे पहले मजलूम से माफी मांग ले, जिसके ऊपर तुमने जुल्म किया था, जिसको तूने दुनिया के अंदर सताया था, जिसके माल को तूने दुनिया के अंदर हड़पा था। तो मेरे अजीज साथियों, ये हुकूकुल इबाद है। अगर हम इस दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रखते हैं तो याद रखना, अगर हम किसी के हुकूक को मारते हैं, किसी के हक को पामाल करते हैं, किसी के हक में अगर यदि हक तलफी करते हैं, तो याद रखना हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस दुनिया के अंदर उसका बदला दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सजा तुम्हें इस दुनिया के अंदर दे दे। अगर इस दुनिया के अंदर न मिल सका तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका फैसला होगा और तुम्हें उसका जवाब देना होगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से कुछ बातें थी जिसको मैंने आप लोगों के सामने बयान किया, और कितने ऐसे वाक़यात हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से किताबों के अंदर मौजूद है, कितने ऐसे वाक़यात किताबों के अंदर मौजूद है, अहादीस के अंदर मौजूद है, जिससे हमें ये मालूम होती है और अल्लाह तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हुकूकुल इबाद की एक अलग मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन बगैर हुकूकुल इबाद के इंसाफ किए, बगैर हुकूकुल इबाद के इंसाफ किए, बगैर हिसाब किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला किसी को जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, अब हुकूकुल इबाद के अंदर कि इसके हुकूकुल इबाद के कई एक शोबे हैं, हुकूकुल इबाद के अंदर कई ऐसी चीज है, कई ऐसे फर्द हैं जो हुकूकुल इबाद के लायक हैं, जिनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद हुकूकुल वालिदैन को वाज़ेह किया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के हक को पूरा कर लेने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को पूरा कर लेने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जिस चीज का हुक्म दिया है वो वालिदैन के हुकूक है, अपने माँ बाप के हक को पूरा करना। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो हुकूकुल वालिदैन को इतनी बड़ी चीज करार दे दी है कि अगर एक इंसान के वालिदैन नाराज है तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस इंसान से नाराज है। अगर अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को, अगर एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना चाहता है तो उस इंसान को चाहिए कि अपने वालिदैन को खुश करे, अपने वालिदैन के हक को पूरा करे, हुकूकुल वालिदैन को पूरा करे। मेरे अजीज साथियों, हुकूकुल वालिदैन को पूरा करना एक इंसान के ऊपर ये सख्त जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी इबादत करो और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को साजी न बनाओ। जब तुम इस चीज को पूरा कर ले जाओ तब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, तुम अपने वालिदैन के हुकूक को पूरा करो, तुम अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करो, तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन के हुकूक को पूरा करने के बाद कई हुकूक हैं, उसके बाद मियाँ बीवी के हुकूक हैं, बीवी का हक शोहर के ऊपर, शोहर का हक जो है बीवी के ऊपर है। मेरे अजीज साथियों, आज समाज और मुआशरे के अंदर हुकूकुल इबाद में सबसे कमी जिस चीज में पाई जाती है वो एक चीज ये भी है कि एक इंसान अपने वालिदैन के हुकूक को पूरा नहीं करता है, उसके बाद अपने बीवी के हुकूक को पूरा नहीं करता है, एक बीवी अपने शोहर के हक को पूरा नहीं करता है। मेरे अजीज साथियों, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर एक सहाबिया के बारे में फरमाया कि ऐ सहाबी, ऐ सहाबिया सुनो, ये शोहर जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। तुम अपने शोहर के हुकूक को पूरा करते रहो, तुम अपने शोहर के हुकूक को पूरा करते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं उस सहाबिया से कि ऐ सुनो, तुम्हारे पास शोहर है, तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो सहाबिया अर्ज करती है, वो सहाबिया कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम्हारी
شادی ہو چکی ہے تو تمہارے شوہر کا تعلق تمہارے ساتھ کیسا ہے یا تمہارا تعلق شوہر کے ساتھ کیسا ہے. وہ صحابیہ بیان کرتی ہے, وہ صحابیہ عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جسم کے اندر, میرے بدن کے اندر جتنی طاقت ہے میں ان تمام کے تمام طاقتوں کے ساتھ اور اپنے جسم کے مطابق میں اپنے شوہر کی جو ہے خدمت کرتا ہوں, اس کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے حقوق کو پورا کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر رکھا کرو, کیونکہ یہ شوہر جو ہے وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اگر تم اپنے شوہر کو ناراض کرو گے تو یاد رکھنا یہ ناراضگی تمہارے لیے جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تم اپنے شوہر کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرتے ہوئے رہنا. تو میرے عزیز ساتھیوں, حقوق العباد کے کئی ایک شعبے ہیں اور حقوق العباد کے تعلق سے کئی ایک جو ہے شاخائیں ہیں جن کے اوپر اگر بات کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی. میرے عزیز ساتھیوں, سامعین بھی جا چکے ہیں اور شاید اب جو ہے حقوق العباد کے تعلق سے اور حقوق اللہ کے تعلق سے جو میں نے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہاں پر دان دینا بھی اور چندے کے شکل میں روپیے کو دینا بھی یہ حقوق اللہ میں شامل ہے.